بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت پر یقین رکھتے ہیں اور محنت کی ڈگنیٹی آف ورک پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں اور اپنے کام کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ساری منازل طے کرتے ہیں جس کا انہوں نے کبھی خواب دیکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ منال ایڈوکیٹ صاحبہ، جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ بار کی نائب صدارت کی، بہترین وکیل ہیں۔ ظاہر ہے علم و ادب سے بھی ان کا تعلق ہے، سماجیات سے بھی تعلق ہے، مگر ایک وکیل ہونے کے ناطے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں اتنی دیر کیوں ہوتی ہے کہ سائل اپنی ہمت چھوڑ جاتا ہے۔ بات کریں گے اپنے مہمان سے، رابعہ منال ایڈوکیٹ صاحبہ سے۔ جی رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں، آپ تشریف لائیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت امیدوار ہیں نائب صدر ہائی کورٹ بار کی۔ آپ سے ہم نے سماجیات پر بھی بات کرنی ہے اور آپ سے عدل و انصاف کے تقاضوں پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک رابعہ منال ایڈوکیٹ ہے، ایک رابعہ منال ہے، یہ رابعہ منال کو کب پتہ چلا ہے کہ میں نے ایڈوکیٹ بننا ہے؟ بڑا گہرا کوسچن کیا ہے آپ نے۔ جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید بچپن سے ہی ہمارے ساتھ لکھتی جاتی ہیں، ہمارے نصیب میں لکھتی جاتی ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، بہت لمیٹڈ ریسورسز تھے پڑھائی کے حوالے سے، کیونکہ ہماری فیملی اتنا زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، تو میں جب بکس پڑھتی تھی تو قائد اعظم علامہ اقبال کے حوالے سے تو مجھے انسپائریشن ہوتی تھی کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ علامہ اقبال بھی تھے، قائد اعظم بھی تھے، اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا۔ جی، تو مجھے وہاں سے انسپائریشن ہوئی کہ مجھے کچھ بننا ہے، اور کیا بننا ہے، اتنا گائیڈ کرنے والا فیملی میں کوئی نہیں تھا، تو مجھے جو انسپائریشن میں نے وہاں سے لی، تو میں نے خود سے ہی یہ ڈیسیجن لیا کہ مجھے ایڈوکیٹ بننا ہے۔ اور بہت مشکل سے مجھے ایجوکیشن کے لیے پرمیشن ملی، اسپیشلی ایڈوکیٹ بننے کے حوالے سے لاء میں میں نے بڑی مشکل سے اپنے پورے خاندان سے جنگ کر کے پرمیشن لی۔ شکر الحمدللہ ماں باپ نے ٹرسٹ کیا، مجھے ایڈمیشن لینے کی پرمیشن دی، لیکن ایون دین میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بائی پروفیشن بھی اس کو جوائن کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے میرا لاء کمپلیٹ ہوتا گیا، میرے ماں باپ نے بھی اتنی آنر فیل کی، انہوں نے خود ہی مجھے پھر پرمیشن دی کہ آپ کچہری جوائن کریں، آپ باقاعدہ وکالت کا پروفیشن جوائن کریں۔ تو بس بہت اچھی بات۔ اچھا، جب آپ خیر سے رابعہ منال ایڈوکیٹ بن گئیں، آپ نے باقاعدہ کچہری کو جوائن کر لیا، اور آج آپ کا شمار ایک سینئر وکیل کے طور پہ ہوتا ہے، اور ایون اس وقت تو آپ ماشاءاللہ سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ جی، تقریباً ظاہر ایک سینیورٹی ہوتی ہے تو بندہ اس شعبے میں بھی آتا ہے اور الیکشن وغیرہ۔ جی، تقریباً مجھے 22 سال ہو گئے ہیں۔ 22 سال ہو گئے آپ کو وکالت کرتے ہوئے۔ کیا میں آپ سے یہ جان سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس عدل کے نظام کے اندر جو سائلین کو ایک شکایت ہے، اور سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سائل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ دیانتداری کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، ذمہ داری کے احساس کی بھی، یعنی بطور وکیل کی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک سائل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس آپ وکیل ہیں، آپ میرے کیس کو ایز اے ایک ذمہ دار کی شخصیت کے طور پہ نہیں لے رہے، بس ایک وکیل اور سائل کے درمیان جو ایک رشتہ ہے بس اس کو آپ نبھا رہے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کیا؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو بندہ لائر نہیں ہے اس کو اس سسٹم کا نہیں پتہ۔ جی، جو ایک کلائنٹ آتا ہے، ایک وہ ایم لے کر آتا ہے کہ مجھے باہر جو ہے وہ میرا حق نہیں مل رہا، تو میں عدالت کا، انصاف کا دروازہ میں بجاؤں گا تو مجھے بڑی جلدی انصاف مل جائے گا۔ بلکہ ایون دین کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں، ڈیورنگ پینڈنسی آف کیس جو ہے وہ ہمیں کوئی آفر آتی ہے دوسری طرف سے کہ چلیں جی اس پارٹی کا کوئی راضی نامہ بیٹھے گا، بٹوین پیچ اپ والی بات کروا دیتے ہیں، کوئی آپس میں بیٹھ کے ان کی کوئی صلح صفائی سے معاملات سیٹل کروا دیتے ہیں، جسے ہم مصالحاتی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پارٹی بضد ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے عدالت سے ہی انصاف لینا ہے، ہم نے ان سے کچھ بھی نہیں لینا۔ لیکن ہمیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ سسٹم ہمارا ایسا ہے، اس میں وکیل جتنا بھی چاہیں ہم لوگ ایون اپنے ذاتی کیسز کو بھی 8-8 10-10 سال ہمیں جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، اگر کیونکہ ہر بندہ جو ہے معاشرتی ماحول میں رہتا ہے، تو بہت سارے سول معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، زمینوں وغیرہ کے معاملات، کیونکہ ایون اگر آپ نے اپنے نام ٹرانسفر بھی کرانا ہے، وراثت ہی تقسیم کروانی ہے، وہ بھی تو ظاہر پھر عدالتی عدالت پروسیس میں سے آنا گزرنا پڑے گا۔ پڑتا ہے، بالکل صحیح بات۔
تو لیکن ہم یہ اپنے کلائنٹس کو یہ بات شروع میں ہم نہیں سمجھا سکتے. وہی کلائنٹس پھر 2-4 سال بعد 6 سال بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا لینتھی پروسیس ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے. اگر کوئی اچھے طریقے سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کروائیں تو ہم لوگ کروا دیتے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے نظام کی بات کی ہے, جی ایکچولی ہمارا جو نظام ہے وہ ہے انگریز کا دیا ہوا. آج سے آپ 100 سال پہلے دیکھیں, آج صبح بھی ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ آرمی کا ٹوٹل نظام ڈیفرنٹ تھا, جوڈیشری کا ٹوٹل نظام ڈیفرنٹ تھا, ایون جو بادشاہت تھی ان کے لباس بڑے ڈیفرنٹ تھے. جی آج اگر کہیں بادشاہت بھی ہے تو ان کا وہ شاہانہ لباس اور وہ چیز نہیں ہے, وہ زرق برق والا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 100 سال صرف 100-125 سال پہلے چلے جائیں تو بڑا ایک سسٹم چینج ہو چکا ہے. لیکن ہمارا یہ جو مطلب 1857 میں جو ہے یہاں پورا برصغیر میں انڈیا میں جو ہے وہ برٹش نے اپنا رول قائم کیا, تقریباً کوئی 150 سال سے زیادہ ہو گیا یہ. لیکن آج تک ہم وہی انہی کا دیا ہوا نظام جوڈیشری بھی چلا رہے ہیں, انہی کے دیے ہوئے قوانین بھی چلا رہے ہیں. اگرچہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد کچھ قوانین کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے جس میں ایک حق شفا بھی ہے, لیکن وہ صرف ایک اسلامی ٹچ ہے. خواتین کے رائٹس ہیں, سارا کچھ ہے, شفے کے معاملات ہیں اور یہ طلاق کے معاملات ہیں, اس طرح کی چیزیں. ماں سوائے صرف ایک طلاق کا واحد میٹر ہے جس سے کچھ عرصہ پہلے 15-20 سال پہلے ہم نے اس میں تھوڑی سی اصلاح کر کے اس کو بہتر کر دیا ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی تو پھر اس کو ڈیورس کا رائٹ ہے, اس کو حق ہے. ہاں جی, وہ تھوڑا سا 2-3 ماہ میں ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز جب جیسے مطلب سیول ہیں, ایون فوجداری معاملات ہیں, جو کرمنل معاملات ہیں, وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں جو ہیں وہ بندے بری ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات آپ الجھے بھی رہتے ہیں, اور وہ ملزم سے زیادہ جو مدعی پارٹی ہوتی ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں کسی وکیل کا کوئی قصور نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید کسی جج کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ اور اتنا بیکورڈ ہے کہ آپ دیکھیں ہم سے زیادہ ایڈوانس عربین کنٹریز ہیں, وہ 10-15 دنوں میں, 20 دن میں, مہینے میں ان کا سارا. اچھا, اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے, جو اسلام کا دیا ہوا قاضی کورٹ سسٹم ہے, میں سمجھتی ہوں اگر وہ یہاں انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہت جلدی معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. یعنی اس کے پیلر آپ سمجھتے ہیں انٹروڈیوس کرایا جائے یا ان کو ختم کر کے؟ نہیں, ان کو ظاہری بات ہے ان کو تو ختم ہی کرنا پڑے گا نا. یعنی قاضی سسٹم آ جائے. ایک قاضی کورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایلیگیشن لے کر جاتا ہے کہ جی میرا یہ الزام ہے, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے پاس اس کے گواہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں فلاں بندہ گواہ ہے, کہتے ہیں چلیں جی بلا لیں. اگلی پیشی پہ ان گواہوں کو بلا لیا جاتا ہے, اگلی پیشی پہ اس جس کے خلاف کوئی الزام ہوتا ہے اس سے بلا لیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی جھوٹ ہے, یا سر جو بھی اس کا ورشن ہے. اب وہ گواہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے سامنے ہی یہ معاملہ ایسے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ موقع پہ ہی جو بندہ اپنی بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس میں نہ کوئی لمبے چوڑیاں پیشیاں دی جاتی ہیں, نہ بار بار موقع دی جاتے ہیں. ہاں, یہاں تو 2 سال شہادت میں چلنا تو ایسے کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ رائٹ ہے مدعی کا, کہ اس کو اتنے موقع دیے جائیں کہ وہ اپنا کیس پیش کر سکے. پھر وہ دستاویزی شہادت کے لیے جو ہے وہ پیشیوں پہ سال تو اسی پہ پڑے رہتے ہیں کیسز. تو اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا کیا جائے؟ ایسا کیا ہے؟ مطلب ہم 75 سال سے اسی جوڈیشری کے ساتھ چل رہے ہیں, لوگ بھی اسی طرح نالا ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں بسا اوقات مدعی اپنی درخواست تک چھوڑ دیتا ہے, اس کے پیچھے پیش رفت نہیں کرتا اس بنیاد پہ کہ اس کو نظر نہیں کچھ آ رہا ہوتا. جہاں تک اس کو بہتر کرنے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے, یہاں میں سمجھتی ہوں کہ ادارے جو ہیں نا, اداروں کی اجارہ داری ہے, بیوروکریسی. عام جو بندہ ہے وہ تو بیوروکریسی کی نظر میں یا سرکاری جو بھی سرکاری مشینری ہے اس کی نظر میں تو عام بندہ جو بھی ہے وہ ایک لیبر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا, اس سے زیادہ کوئی اس کا مقام نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایک جیسے ڈاکٹر کی نظر میں مریض ہے, بس مریض ہے, یہاں ایک لیبر ہے بس. ٹھیک ہے نا. اب وہ عام بندہ جو ہے وہ چاہے جتنا بھی, اب ایون میں اگر وکیل ہوں تو میری حیثیت بھی,
اگر کوئی کسی ادارے کا مطلب اپنا کوئی بہت بڑا پرائیویٹ بزنس والا بندہ ہے وہ بھی اگر اس میں جائے گا اس کے ساتھ بھی ان کا وہی رویہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ جو سسٹم بیوروکریسی کی اجارہ داری والا ہے ایکچولی تو یہ ہے پبلک سرونٹ، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں کچھ اس طرح سے کرتی ہوتی ہوں کہ ہم نے پبلک کو اپنا سرونٹ سمجھا ہوا. ہاں سچ تو یہی ہے، ایسے ہی ہے نا، تمام ادارے جو ہیں وہ پبلک جو سرکار میں بندہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پبلک ہماری ہے، پبلک سرونٹ بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. 1857 میں آپ کو پبلک سرونٹ دیا گیا، سرونٹ دیا گیا، بنا ٹھیک ہے نا، پبلک کو سرونٹ دیا گیا. اب آپ باہر چلے جائیں، ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ ون ونڈو آپریشن، آپ نے صرف ایک کمپلینٹ درج کی ہے، آگے سارا پروسیس کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ بندے کو یہ نہیں کہ یہاں تو ایک ایف آئی آر درج کروانے کے بعد وہ 10 دفعہ پولیس سے رابطہ کرے گا، جی مجھے بلائیں میں نے فردر کیا کرنا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے، آپ نے کمپلین درج کروائی وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، ہاں جی آپ ہمیں یہ کروائیں نیکسٹ پروسیس. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، اب میں بذات خود وکیل ہوں، میں اس سسٹم کا حصہ ہوں. ہم یہاں اوپن فورم پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جوڈیشری صرف جوڈیشری قصوروار نہیں ہے، ہمارا ہر ادارہ نہ صرف کرپٹ ہے. دیکھیں یہ بھی کرپشن ہے کہ ہم نے ایک انصاف وقت پہ دینا ہے اور ہم نہیں دے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو میکنزم ہے وہ اتنا فرسودہ میکنزم ہے کہ اگر ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اچھا پھر 2 نمبر چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آ ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. جھوٹ اتنا زیادہ اس معاشرے میں پریویل کر چکا ہے کہ وہ سچ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. جھوٹا گواہ تک مل جاتا ہے. یہی نا، اب اس میں جوڈیشری کا بھی قصور نہیں ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا. ہاں جی، جوڈیشری کا بھی ہم اسے بھی نہیں الزام ٹھہرا سکتے. ظلم یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حلف بھی اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بالکل یہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اچھا اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ مرڈر کیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بندہ موقع پہ فائر لگا ہے اور جناب جی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ جائے گا جی ہیڈ انجری، اس کے سر پہ کوئی کلاڑا لگا ہے. تو کیسے امید کیا لگائی جائے انصاف کے، اس دیکھیے میں عدل و انصاف کے ایوانوں سے؟ میں ایک عام سائل ہوں، میں امید کیا لگاؤں ان سارے حالات کے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جس دن ہم نے اس بات پہ احتجاج شروع کیا، میں کتنی ایوریج سیلری ہوگی آپ کی، انکم کتنی ہوگی آپ کی؟ میکسیمم 50,000 ہوگی، 60,000 ہوگی نا. ہم غریب ملک ہیں، ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں اور ہمارے افسران 10-10 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. ہمارا مزدور 20 سے 25,000 روپے تنخواہ لیتا ہے اور ہمارے افسران جو ہیں وہ 10-10 لاکھ لے رہے ہیں. انہیں کیا پرواہ؟ صحیح بات. وہ اس کی مشکل کیسے برداشت، معاشی بے عدالی بھی اس کی ایک سبب بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیسے وہ انہیں محسوس ہوگا کہ یہ بندہ جو یہاں آیا کھڑا ہے وہ کتنے کرب میں زندگی گزار رہا ہے. وہ اس جگہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ اے سی والے ایئر کنڈیشن بیٹھ کے ماحول میں بیٹھ کے، وہ جو باہر دھوپ میں چل کے 2 گھنٹے آیا ہے یا باہر شدید گرمی میں تڑپ رہا ہے، تحصیل سے آیا، کسی دور دراز علاقے سے ویگنوں رکشوں میں دھکے کھاتا ہوا وہ آیا ہے، وہ اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. بجا فرمایا. ٹھیک ہے. 4 گارڈ ادھر ہیں، 4 گارڈ ادھر ہیں، اور جی بڑے پروٹوکول کے ساتھ جی وہ شہنشاہ عالم کی طرح، یعنی یہ شہنشاہ عالمیت جو ہے ہمارے سسٹم کو اس نے روکا ہوا ہے. ہمیں اس سے نکل کے صحیح معنوں میں پبلک سرونٹ بننے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں ایک 17ویں گریڈ کا، اب جسے زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے وہ استاد ہے. استاد کا کوئی حال نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. سب سے زیادہ بیچارہ پستا ہی استاد ہے. 17ویں گریڈ کا ایک افسر ہے، وہ کمشنر بن جاتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اے سی ہے، وہ 1.5 کروڑ کی اس کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی باہر. مجھے بتائیں جب وہ اونچی گاڑی میں، پروٹوکول والی گاڑی میں بیٹھ کے 2-4 اس کے ارد گرد ملازم، پورا ضلع اس کے حکم پہ چل رہا ہوگا، تو وہ مجھے بتائیں وہ کسی کو کیوں ریلیف دے گا؟ وہ تو جو بھی بندہ اپنا مسئلہ، اس نظام کو بدلنے میں اپنا کردار کیوں ادا کرے، وہ تو اس کو اور مستحکم کرے گا تاکہ اس کی گاڑی اور سب کچھ اس کے پاؤں اس کے تو ذہن میں یہ بات کبھی آئے گی نہیں کہ یہ جو بندہ غریب آیا بیٹھا، میں ایکچولی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہوں کہ میں اس کا مسئلہ حل کروں. اس کو بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ 10 لاکھ تنخواہ لینے کے باوجود، 5 لاکھ تنخواہ لینے کے باوجود بھی انہوں نے ایک بوری کا منہ کھولا ہوا ہے جس میں ریٹ، وہ چیزیں جانی اوپن مطلب یہ باتیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم ان کو چھپائیں. اوپن جی آپ بتائیں جی آپ کی دلیری کو بھی سلام ہے کہ آپ اس وقت ایک سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح آپ نے مطلب ایک نظام کے اوپر اس طرح کلیئر بات کی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بہتری. اچھا آخر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں خیال ہے کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل. ایکچولی ہمارا جو ادارہ ہے
وکلا کا، ان کے ہر سال ہی الیکشن ہوتے ہیں، سال کے لیے ایک کابینہ جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے، اور یہ ایک قسم کے آنر بھی سمجھ لیں۔ وکلا کے اتنے زیادہ کچھ مسائل نہیں ہوتے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مطلب وہی بات کہ فرسودہ نظام کی بھینٹ ہم لوگ بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصلاحات چاہتی ہیں وکلا کے لیے، وکلا کی بہبود کے لیے ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ پلاننگز بہت عرصے سے مائنڈ میں تھیں، تو کیونکہ باہر بیٹھ کے آپ کسی کو مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جو حکمران جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے ہاں جی، تو وہ اپنی ظاہری بات ہے ہر بندہ اس سسٹم کا جب حصہ بنتا ہے تو وہی بات کہ ان کے اپنے کچھ مسائل یا ترجیحات میں وزن آ جاتا ہے جب وہ پاور میں ہوگا اس کے بعد۔ اچھا ہاں جی، جب دوسرے کو آپ کہتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی ترجیحات، بالکل ایسے جب آپ خود ایک پاور میں ہوں گے آپ کی جو ترجیحات ہوں گی پھر آپ اس پہ کام بھی کر سکیں گے، آپ اس پہ آواز بھی اٹھا سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وکلا ایک، اب دیکھیں نا لیبر ہے، عام جو مزدور ہے جو فیکٹریوں میں کام کرتا ہے ان کے بھی حقوق ہیں، بالکل صحیح، ان کے لیے بھی باقاعدہ اسکول بنائے گئے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ہاسپٹلس بنائے گئے ہیں۔ وکلا اتنا بڑا ادارہ ہے، تقریباً میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں وکلا ہوں گے، لیکن اس قسم کا کوئی سسٹم آج تک کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل ہاسپٹلز ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا پسند کروں گی کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چینج کریں۔ واہ، اگر ہم اس سوسائٹی میں چینج چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے، میں سمیت آپ سمیت، کہ ہمارا پاکستان چینج ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بیٹھ کے ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ سارا ان کا رشوت یہ وہ فلاں، لیکن جب آپ ان کے منہ سے باتیں سنیں گے تو وہ ایسے لگے گا کہ ان سے زیادہ حاجی نمازی کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف ہم دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے، اور کریٹیسزم کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے، ہم سب ایک قوم ہمیشہ جو ہوتی ہے، جب قوم کسی ایک لائحہ عمل پہ متحد ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتی ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت سارا نیچرل ریسورسز ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اور ہمارا ہر صوبہ ان نعمتوں سے مالا مال ہے، بشرط یہ کہ ہم پوری دیانتداری سے اور پوری ایمانداری سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنی فیملی سسٹم کو ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ جب ہم متحد ہو جائیں گے اس بات کے کہ ہم نے پاکستان کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے پاکستانی معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوبصورت باتیں، انشاءاللہ زندگی بخیر، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور پریکٹیکلی بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، رابعہ منال ایڈوکیٹ ایک محنت اور مسلسل محنت کا، جہد مسلسل کا نام ہے۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس کو مٹا کر ایک معتدل معاشرہ سامنے لایا جا سکے، جہاں ہر آدمی کو، ہر سائل کو صحیح معنوں میں انصاف تک اس کی رسائی حاصل ہو۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔